سوئیں گے اور کوئی تمہیں پریشان نہ کرے گا۔ میں جنگلی درندوں کو بھی آپ کے ملک سے بھگا دوں گا۔ تلوار آپ کے ملک میں نہ چلے گی، آپ اپنی دشمنوں کا تعاقب کریں گے اور وہ آپ کے آگے تلوار سے مارے جائیں گے۔ آپ کے 5 آدمی 100 کو اکھاڑ پھینکیں گے اور آپ کے 100 آدمی 10,000 پر غالب آئیں گے۔ اب یہ کیوں ان کو بنی اسرائیل جو ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسحاق علیہ السلام کی جو نسل تھی، تو ان کو اس لیول پہ کیوں کیا گیا کہ انہوں نے اللہ کا میسج پہنچانا ہے، تو اس میں ان کو یہ بینیفٹ دیے گئے کہ بھی یہ ہوں گے اگر آپ اللہ تعالیٰ کے شریعت پہ عمل کریں گے۔ اچھا، پھر یہ دوسری بھی سچویشن بھی بتا دی کہ اگر آپ میری بات نہیں مانیں گے، شریعت پہ عمل نہیں کریں گے، تو میرے عہد کی خلاف ورزی کریں گے، تو میں ناگہانی دہشت، گہلا دینے والی بیماریاں اور بخار کو تم پر بھیجوں گا، اور تمہاری بینائی سلب کر لیں گے اور تمہاری جان لے لیں گے۔ تم بیکار بیج بوگے، لیکن اس کا پھل تمہارے دشمن کھائیں گے۔ میں تمہارا مخالف بن جاؤں گا اور تم اپنے دشمنوں سے شکست کھاؤ گے۔ میں تمہارے اوپر آسمان کو لوہے اور نیچے زمین کو کانسی کی بنا دوں گا، یعنی تمہیں اس میں کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ زمین تمہیں پیداوار نہ دے گی اور نہ ملک کے درخت تمہیں فائدہ دیں گے۔ میں تمہارے خلاف جنگلی درندوں کو بھیجوں گا، وہ تمہارے بچوں کو بھی اٹھا لے جائیں گے اور تمہارے مویشیوں کو تباہ کر دیں گے۔ میں تمہارے شہروں میں کھنڈرات میں تبدیل کر دوں گا، تمہیں قوموں میں منتشر کر دوں گا۔ تم اپنے دشمنوں کے ملکوں میں رہو گے جب تک وہ دشمنوں کے ملک میں رہیں گے۔ میں ان کے بالکل مسترد نہ کروں گا اور نہ ہی اس کے ساتھ ایسی نفرت کروں گا کہ ان کے ساتھ اپنے عہد کو توڑ کر انہیں فنا کر دوں۔ میں خداوند ان کا خدا ہوں۔ تو یہ اب حضرت اسحاق علیہ السلام کی جو نسل تھی، تو پہلے ان کو رسپانسبلٹی تھی کہ اللہ تعالیٰ کا میسج پہنچانا ہے، اب ان کو بینیفٹ بھی دے دیے اور بتایا کہ اگر اللہ تعالیٰ کی شریعت پہ عمل نہیں کرو گے، اسی دنیا میں تمہیں سزا دوں گا، اور سزا کی ایگزامپلز وہ بتا دی انہیں، اور پریکٹیکلی یہی ہوا۔ اس کے لیے ہسٹری آپ خود پڑھ لیجئے، جیوز اور کرسچنز نے جو اپنی اپنی ہسٹری لکھی ہے اس کو اب دیکھیے۔ ابراہیم علیہ السلام کا میسج پھر ان کی جو نسل تھی حضرت اسحاق علیہ السلام کی، انہوں نے یہ دیکھیے کہ یہ فلسطین کے ایریے میں ان کی حکومت بن گئی تھی، اور وہ اللہ تعالیٰ کا میسج افریقہ، یورپ، ایشیا ہر طرف پہنچا رہے تھے۔ اور ایک دوسری نسل تھی، وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تھی، تو وہ عرب میں تھی، وہ اسی طرح وہاں پہ اللہ تعالیٰ کا میسج پہنچا رہے تھے۔ اب رزلٹ ان میں کیا ہوا، یہ اب دیکھیے انہی کی ہسٹری، یہ خود بائبل کے اندر ہی پوری ہسٹری انہوں نے لکھی ہوئی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے جو صحابہ کرام یوشع اور کالب رضی اللہ عنہما، ان کے زمانے میں ایسی فتح ہوئی تھی کہ پورا فلسطین ان کے ہاتھ میں آ گیا تھا آسانی سے۔ اب یہ 1300 to 1200 BC کا پیریڈ ہے، اور اس حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اللہ تعالیٰ نے احکام عشرہ، جسے 10 کمانڈمنٹس کہتے ہیں، وہ ارشاد ہیں، تو بائبل میں آپ پڑھ لیجئے اور آپ اسے میچ کر لیں، قرآن مجید کے بھی وہی احکامات ہیں۔ اب سورہ بنی اسرائیل میں پڑھ لیجئے، سیم وہی ہے کہ میرے حضور تم غیر معبودوں کو نہ ماننا، یعنی شرک نہیں کرنا۔ آپ کسی بھی چیز کی صورت کا خواہ وہ اوپر آسمانوں میں یا نیچے زمین پر یا پانیوں میں، ایسا بت نہ بنانا ہے، کسی بھی چیز کا بت نہیں بنانا آپ نے، چاہے آسمان، زمین، پانی، کسی کی بھی کوئی چیز کو نہیں کرنا آپ نے۔ تم خداوند اپنے خدا کا نام بری نیت سے نہ لینا، کیونکہ جو اس کا نام بری نیت سے لے گا خدا اسے بے گناہ نہ ٹھہرائے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے نام پہ کوئی بری نیت نہ کرنا، یعنی اللہ تعالیٰ کے نام سے مراد یہی ہوگی کہ بھی اللہ تعالیٰ کی شریعت میں کوئی حکم نہیں ہے اور ہم اسے اللہ تعالیٰ کی شریعت بنا دیں، اسے بدعت جسے کہا جاتا ہے، اس سے روک دیا گیا۔ سبت یعنی ہفتے کے دن کو یاد سے پاک رکھیے گا
6 دن آپ محنت سے کام کیجیے گا اور 7واں دن اللہ تعالیٰ کی سبت ہے. اس دن نہ تو آپ کوئی کام کریں گے، نہ آپ کا بیٹا بیٹی، نوکر نوکرانی، چوپائے اور آپ کے مقیم مسافر کوئی کام کریں گے. تو ایک دن اللہ تعالیٰ نے یہ کیا کہ خاص آپ کی ایتھکس کے لیے آپ نے بالکل اعتکاف جیسی حالت میں رہنا. اور ہمارے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے وہی رکھا کہ جمعے میں، لیکن ہمارے لیے ایک اب اللہ تعالیٰ نے پورا پھر وہ میسج پوری دنیا کو پہنچانا تھا، تو اس لیے ٹائم کو بہت کم کر دیا. اب جمعے کو دیکھیے کتنا، آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ ہی ہوتا ہے نا، تو بس وہی ہے کہ اللہ کی عبادت کا ٹائم، اور باقی آپ جو چاہے کریں. پھر فرمایا کہ اپنے باپ اور ماں کی عزت کرنا، اور تمہاری عمر اس ملک میں جو اللہ تعالیٰ تمہیں دیتا ہے اس کو دراز ہو، تم پہ برکت ہو، کہ اپنے ماں باپ کی عزت کرنا، تم کسی کا خون نہ کرنا، تم بدکاری نہ کرنا، چوری نہ کرنا، تم اپنے پڑوسی کے خلاف کوئی جھوٹی گواہی نہ دینا، یعنی کسی کے خلاف کوئی پروپیگنڈا نہیں کرنا، کسی پہ جھوٹ گواہی نہیں کرنی. اور پھر فرمایا کہ تم اپنے پڑوسی کے گھر کا لالچ نہ کرنا، تم اپنے پڑوسی کی بیوی کا لالچ نہ کرنا، اور نہ اس کے غلام یا کنیز کا، نہ اس کے بیل یا گدھے کا، نہ کسی اور چیز کا. اب آپ یہ خود آپ قرآن مجید میں سورہ بنی اسرائیل میں آپ کر لیں تو سیم وہی احکامات آپ کو وہاں پہ بھی مل جائیں گے ہمارے لیے. بس تھوڑا سا فرق اتنا آیا کہ جو سبت کا 1 دن عبادت کا تھا وہ ہمیں صرف 1 گھنٹے کا یا آدھے گھنٹے کا ہی کر لیا، اتنا ہی، ورنہ باقی سب احکامات وہی ہیں. اچھا اب دیکھیے اس پہ بنی اسرائیل اس پہ عمل کرنے لگے، ان میں کوئی تعصب نہیں تھا. سٹارٹ میں قبائلی ریاستیں بنی اور پھر قضات یعنی ججز کی ایک حکومت بنی، لیکن آپس میں ان کے لڑائی جھگڑے ہونے شروع ہوئے تھے، تو پھر شکست بھی ہوئی تھی. یہ 1200 to 1000 BC کا پیریڈ ہو گیا، لیکن پھر انہوں نے توبہ کر لی، اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ عمل کیا، ایک دوسرے کے ساتھ ایتھکس پہ رہے، تعصب کو چھوڑا. تو پھر حضرت طالوت رحمۃ اللہ علیہ یہ بادشاہ بنے. پھر ان کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام اور پھر سلیمان علیہ السلام. یہ پیریڈ 1000 to 930 BC کا ہے. تو یہ دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور بنے، اور وہاں سے پھر یہ اللہ تعالیٰ کے میسج کو پہنچانے لگے. اس کے بعد پھر انہوں نے انحرافات کیے، تو پھر ان پہ ایک سزا بھی آئی. یہ عراق میں ان کو 600 to 400 BC کے زمانے میں غلام بنا دیا گیا ہے. اس کے بعد پھر نیکی انہوں نے کی تو پھر ان کو صحیح ہو گیا سلسلہ. ذوالقرنین رحمۃ اللہ علیہ جب وہ بادشاہ ایران کے بنے تھے تو انہوں نے ان کو آزاد کیا تھا، لیکن پھر انہوں نے انحرافات کیے اور یہی 10 کمانڈمنٹس پہ عمل نہیں کیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں رومن امپائر کے غلام بنا دیا. یہ 70 CE سے ان کی سزا جاری ہوئی ہے. اور پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انکار کے بعد پھر ان پہ مسلسل غلامی کی سزا ہے جو 629 سے آج تک ہے. اس کے لیے آپ یہ دیکھیے، ابھی کہنے کو تو کہ اسرائیل ان کا ایک الگ ملک تو بن گیا ہے، لیکن وہ انڈر امریکہ کے انڈر ہی رہتا ہے، کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں کے انڈر ہی رہے، اور اس سے پہلے یہ مسلمانوں کے انڈر رہے، اور پھر بیچ میں جوتے بھی پڑتے رہے. مثلا ہٹلر نے بڑی ان کو سزا دی ہے. تو یہ ایک ایگزامپل کیوں ہے کہ وہی ان میں تعصب آیا، لڑائی جھگڑے ہوئے، تو آپس میں یہ رزلٹ آیا. اور اپنے یہاں دیکھیں تو ہمارے یہاں بھی یہی 10 کمانڈمنٹس ہے. تو ہم میں دیکھیں کہ سٹارٹ میں ہم نے جب نیکیاں کی تو پھر دیکھیے کہ کیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیریڈ سے ہم عروج کا پیریڈ آیا. اب یہ 622 CE کیلنڈر سے دیکھیے، اور یہ 815 900 کے آس پاس ہم اپنے عروج پہ رہے ہیں. لیکن پھر ہم نے آپس میں فرقے کی، ہم میں تعصب آیا، تو دیکھیے الگ الگ سلطنتیں بنی، نیچے ہو گئے ہم. اور یہ خاص طور پہ بہت بری حالت 1100 کے آس پاس ہوئی. پھر ریلیٹیولی بہتر حالت ہو گئی، چلو ہم نے تعصب کم ہوا،
کچھ بہتر حالت ہوئی، لیکن پھر ہم نے دوبارہ میں پھر ہمارے یہاں لڑائی جھگڑے ہوئے، تو پھر یہ تاتاری یلغار جو منگولوں کی یلغار آئی اور پھر بڑے جوتے پڑے ہمیں۔ پھر ہم نے دوبارہ تعصب ذرا ٹھیک ہوا تو پھر ہم نے ایک اچھے طریقے سے دعوت پہنچائی تو خود منگول جو ہے وہی مان لائے، تو ہماری حالت بہتر ہوئی ہے۔ لیکن پھر ہم نے دوبارہ فرقے بنائے، پھر لڑائی جھگڑے ہوئے، تو پھر تو ہم آ کے بالکل زوال کی حالت میں رہے ہیں، اور یہ 1920 تک کے زمانے میں بالکل آئے۔ اس کے بعد پھر 1920 سے لے کے آج تک کا پیریڈ پھر ریکوری کا پیریڈ ہے۔ تو کچھ بہتر ہے کہ پھر بھی ہم آپس میں لڑتے جھگڑتے رہے، لیکن اب آ کے 2000 کے بعد دیکھیے تو تعصب ریلیٹیولی کم ہوا، ختم نہیں ہوا لیکن کم ہوا، تو پھر ہم بہتر حالت میں آ رہے ہیں۔ تو جناب یہ ہے، تو اب دیکھیے کہ جو بالکل سٹارٹ میں ہی ہم نے ایک جنت کے راستے کے لیے کن ایتھکس کا خیال کرنا ہے، اور اگر جہنم کو سلیکٹ کرنا ہے تو اس کے لیے یہ کرنا ہے، تو اس میں سے دیکھیں گے تعصب بھی اس کا ایک حصہ ہے۔ تو لے لیجئے جو بھی آپشن پسند آئے، اور رزلٹ پھر یہ آنا۔ تو جناب جو بھی کوشچنز آپ کے ذہن میں بلا تکلف آپ ای میل کر لیجئے۔ جزاک اللہ خیر و حسن الجزا۔